یا اللہ یا اللہ۔ آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا. ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی ہیں. ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے. بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں. اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے. چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے. جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کراہۃ ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر اور عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی. اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے، حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے
کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی, تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے, یہ ہر ایک پر لازم ہے, کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو, وہ بھی بیچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی, ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو, 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل, اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے, جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب, بولو بھائی, نہ سمجھیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے, یہ مالداروں کا کام ہے.